جب صحت روٹھ گئی۔ جی تو دوستو، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جب صحت روٹھ گئی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ حسن ایک نوجوان، صحت مند اور چمکدار آنکھوں والا لڑکا صبح سویرے پارک میں دوڑتا جاتا تھا۔ قدموں کی رفتار میں خوابوں کی گونج تھی اور دل میں یہ یقین تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے ساری دنیا ہے۔ ہلکی ہوا، سورج کی پہلی کرن، پرندوں کی چہچہاہٹ، سب جیسے اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، مگر قسمت کے پاس ایک خاموش پیغام چھپا ہوا تھا۔ حسن اپنے دوستوں کے ساتھ جم جاتا، ہوٹلوں میں کھانا کھاتا اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جیتا، مگر حسن اپنی زندگی کا اصلی مقصد بھول چکا تھا۔ حسن کے گھر میں مسکراہٹیں بستی تھی، ماں کے ہاتھوں کی خوشبو، باپ کی خاموش دعائیں اور حسن کی شوخیاں۔ رات کے کھانے پر ماں نے کہا، بیٹا بہت دوڑتے ہو آج کل، ذرا آرام بھی کر لیا کرو۔ حسن نے ہنستے ہوئے کہا، امی صحت تو اللہ کی نعمت ہے، میں اسے ضائع تھوڑی جانے دوں گا۔ ماں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہی صحت کل روٹھ جائے گی۔ دنیا کے رنگ حسن کے گرد ناچتے تھے۔ جم، دوست، لائٹس، شوخی، سب جیسے خوابوں کی رفتار پر چل رہا تھا۔ دل میں غرور، جسم میں طاقت اور زبان پر ایک ہی بات، زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر اکثر خوبصورت چیزوں کے پیچھے آزمائش چھپی ہوتی ہے۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح دوڑتے ہوئے اچانک قدم رک گئے۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سانسیں رکنے لگی، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ حسن نے سینہ پکڑا، مگر خود سے کہا، کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی نے پہلی بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، رک جا ذرا، اب سوچ بھی لے۔ اور حسن کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور حسن لڑکھڑا کر گر گیا۔ حسن کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ حسن کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ حسن کے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ سفید دیواریں، خاموش کمرہ، بیڈ پر لیٹا ہوا حسن، ماں کے چہرے پر خوف، باپ کی آنکھوں میں نمی اور ڈاکٹر کے الفاظ جیسے بجلی بن کر گرے۔ ڈاکٹر نے کہا، دل کمزور ہو چکا ہے، اگر آرام نہ کیا تو نقصان بڑھ سکتا ہے۔ دنیا کی دوڑ تھم گئی، اب صرف خاموشی رہ گئی تھی۔ دن گزرتے گئے، ماں کی دعائیں، باپ کی خاموش نظریں اور حسن کا ہر لمحہ کمزور ہوتا وجود۔ راتوں کی تنہائیاں، دن کی خاموشیاں، گھڑی کی سوئیاں جیسے ٹھہر گئی تھی۔ حسن کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ وہی زندگی ہے جس پر میں فخر کرتا تھا؟ ایک رات جب سب سو چکے تھے، حسن کی آنکھیں چھت پر جمی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر خوف سے نہیں، احساس سے۔ وہ آہستہ بولا، اے میرے رب، میں بھاگتا رہا دنیا کے پیچھے اور بھول گیا اصل زندگی کا مقصد، کہ زندگی کا اصل مقصد تو تیری یاد ہے۔ حسن کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہے، مگر حسن نے سچے دل سے توبہ کر لی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے اسے صحت دے دی تو وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد سے غافل کبھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے کہ حسن کے آنسوؤں میں شفا چھپی تھی۔
صبح کے سورج نے جیسے نیا پیغام دیا۔ ڈاکٹر کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ حسن تم بہتر ہو رہے ہو۔ ماں نے شکر کے آنسو بہائے اور حسن نے سر جھکا کر کہا، اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے۔ اب یہ زندگی اسی کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ وقت گزرتا رہا اور حسن بدل گیا۔ اب صبح پارک میں دوڑنے کے بجائے حسن فجر کی اذان پر مسکرا کر اٹھتا، ماں کے ہاتھ چومتا، باپ کا ہاتھ تھامتا اور شکر ادا کرتا کہ ہر سانس اب چل رہی ہے۔ اب اس کی صحت عبادت بن چکی تھی۔ حسن 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتا اور حسن کا یہ بدلاؤ دیکھ کر حسن کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے اور حسن بھی اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن تھا۔ اب حسن کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آ گیا تھا۔ حسن کے اس بدلاؤ کو دیکھ کر حسن کے دوست بھی بہت زیادہ خوش تھے اور حسن بھی اپنی نئی زندگی سے بہت زیادہ خوش تھا اور اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی اس نئی زندگی میں اپنے اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا حسن آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں سکون، چہرے پر نور اور لبوں پر یہ الفاظ، زندگی کی اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ دل میں ہے، اور وہ دل جو اپنے رب کے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کہانی صرف حسن کی نہیں بلکہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم زندگی کی باغ دوڑ میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہیں، لیکن جب صحت روٹھ جاتی ہے تو روح جاگ جاتی ہے، اور تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی صحت بھری زندگی کتنے فضول کاموں میں گزار دی۔